ایم فائنل پیپر سیکنڈ اردو پوئٹری، جس میں مثنوی اور نظم شامل ہیں۔ پہلی جو یونٹ ہے آپ کی مثنوی سے متعلق ہے۔ مثنوی والی یونٹ میں سے ہم نے پہلے لیکچر میں مثنوی بحیثیت صنف سخن کو لیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا مثنوی کی تعریف، مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کے موضوعات کیا کیا ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثنوی کے اجزاء کیا ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جن کو مثنوی کے لیے ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے 3 اوصاف کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ یہ ہیں حسن ترتیب، کردار نگاری اور واقعہ نگاری۔ تینوں خصوصیات پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلا ہے حسن ترتیب۔ مثنوی نگار جس واقعے یا قصے کا انتخاب کرتا ہے وہ خام مواد کی شکل میں اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس میں اہم اور غیر اہم چیزیں بے ترتیب موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس انبار میں سے غیر ضروری چیزوں کو چھانٹ کر الگ کر دینا ہوتا ہے۔ پھر جو اہم مواد باقی بچتا ہے اسے مرتب کرنے کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ اس کے لیے فنکار اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرتا ہے کہ قصے کی شروعات کہاں سے ہوگی اور پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہوا وہ انجام تک پہنچے گا۔ کچھ ضمنی واقعات کو بھی مثنوی میں داخل کر سکتا ہے، مگر یہ دیکھ لینا بہرحال ضروری ہوتا ہے کہ ضمنی واقعات اصل واقعات یا اصل قصے کو آگے بڑھانے میں یا تاثر کو ابھارنے میں یا پورے پلاٹ میں دلکشی پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ان واقعات کو ایک کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی ضمنی واقعہ کو مثنوی سے الگ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو الگ کر دینے سے پلاٹ مجروح ہوا یا نہیں۔ اگر اسے چھانٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ضمنی واقعہ یا قصہ غیر ضروری ہے۔ اردو میں اعلیٰ درجے کی مثنویوں کی کمی ہے۔ قطب مشتری ایسی عجلت میں لکھی گئی، ایسی جلدی میں لکھی گئی کہ شاعر کو یہ غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ کون سے واقعات ضروری ہیں اور کون سے غیر ضروری۔ مثلاً مثنوی قطب مشتری میں مہتاب پری سے شہزادے کی ملاقات غیر ضروری ہے۔ جیسے مصنف کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ مہتاب اور شہزادے کو بہن بھائی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مثنوی گلزار نسیم میں بہرام اور روح افزا پری کے عشق کا قصہ بھی مثنوی کے پلاٹ کا جزو نہیں بن پایا۔ وہ الگ ہی ایک ضمنی واقعہ ہے جس سے بنیادی قصے کو آگے بڑھانے میں مدد نہیں ملتی، نہ اس سے مثنوی کی دلکشی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری مثنویوں میں مربوط، منظم اور گتھے ہوئے پلاٹ کی کمی ہے۔ شوق کی مثنوی زہر عشق کا پلاٹ ان میں بہتر اور زیادہ مربوط ہے۔ دوسرا، کردار نگاری۔ کوئی مختصر واقعہ ہو یا کوئی طویل قصہ، کرداروں کے بغیر وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کردار نگاری مثنوی کے لیے نہایت اہم ہے۔ کردار نگاری میں اصلیت ہو اور کردار جیتے جاگتے اور متحرک ہوں تو مثنوی میں جان پڑ جاتی ہے۔ جہاں مصنف کو ایک جیسے کئی کردار پیش کرنے ہوتے ہوں وہاں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں سب ایک جیسے نظر نہ آئیں۔ مثلاً کسی بادشاہ کے 5 بیٹے ہیں، اگر ان سب کے عادات و اطوار، ان کے سوچنے کا ڈھنگ، ان کے کام کرنے کا طریقہ یکساں ہوا تو ٹائپ کیریکٹر کہلائیں گے۔ یہ کردار سپاٹ اور انفرادیت سے محروم ہوں گے،
جو کردار زندگی سے بھرپور ہوں اور اپنی انفرادیت بھی رکھتے ہوں وہ زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ کردار نگاری میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو انسانی نفسیات کا گہرا علم رکھتا ہو۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہر کردار کا اپنا مزاج ہونا چاہیے اور وہ پورے قصے میں جو بھی عمل کرے وہ اس کی بنیادی خصوصیت کے مطابق ہو، البتہ حالات کے مطابق اس میں تبدیلی رونما ہو تو اسے کردار کا ارتقاء کہا جائے گا اور یہ ایک خوبی ہوگی۔ نسیم نے اپنی مثنوی میں دکھایا ہے کہ ایک بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور سب کے سب ذہین اور عقل مند تھے، لیکن آگے چل کر قدم قدم پر اندازہ ہوتا ہے کہ سب بے عقل تھے۔ یہ کردار نگاری کا عیب ہے۔ قطب مشتری میں راکشس، اژدہا، دیو جیسے کردار نظر آتے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ شہزادے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن آخرکار یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب تو مٹی کے مادوں ہیں، ان میں نہ طاقت ہے نہ عمل کرنے کی صلاحیت۔ مگر وہ بھی ایک عام سا کردار ثابت ہوتا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا شہزادہ بے نظیر بھی قوت عمل سے بہرہور ہے۔ اس مثنوی کا ایک کردار نجم النساء البتہ بہت جاندار ہے۔ تیسرا، واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری سے مراد یہ ہے کہ جس چیز یا جس حالت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مکمل ہو کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس سلسلے کی کوئی قابل ذکر چیز چھوٹنے نہ پائے۔ گویا جزیات نگاری کا پورا خیال رکھا جائے۔ جس طرح لازم ہے کہ کوئی ضروری چیز یا ضروری بات نظر انداز نہ ہونی چاہیے، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ کوئی غیر اہم، غیر متعلق بات خواہ مخواہ شامل نہ کر لی جائے۔ کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے اور کن کن کو چھوڑ دیا جائے، اس کا فیصلہ بھی شاعر کو کرنا چاہیے۔ ایسے واقعات اور ایسی باتیں جنہیں عقل تسلیم نہ کرے قصے کو ناقابل یقین بنا دیتی ہیں۔ جب کسی بات پر یقین ہی نہ ہو تو اس میں لطف کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہماری قدیم داستانوں میں اور ان کے اثر سے مثنویوں میں جو چیزوں کی فراوانی ہے اور انہیں فوق فطری عناصر کہا جاتا ہے، دیو، جن، بھوت، پریاں، جادوگر، جادو کے محل، سلیمانی ٹوپی، مطلب یہ کہ جانتے ہوئے بھی یہ ساری باتیں ناممکن ہیں، ہم انہیں سچ مان لیتے ہیں اور ان سے لطف لیتے ہیں۔ ہماری داستانوں میں صحرائے طلسم، جادو کا حوض، دیو، جن اور پریاں جا بجا نظر آتے ہیں۔ شاید اس زمانے میں لوگ ان پر یقین رکھتے ہوں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہوں، مگر کوئی مصنف آج غیر عقلی، غیر فطری اور خلاف عقل باتوں کو اپنی تصنیف میں پیش نہیں کرتا کیونکہ آج کا قاری ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ نمبر 1، مثنوی میں ربط کلام ہونا چاہیے، یعنی تسلسل برقرار رہے اور بات سے بات نکلتی جائے۔ نمبر 2، فوق فطری یعنی خلاف عقل باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، مبالغہ آرائی نہ ہو، بات کو بڑھا چڑھا کر کہا جائے تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، کلام متقاضائے حال کے مطابق ہو، مطلب یہ ہے کہ جس کردار کی زبان سے جو کچھ کہلوایا جائے معلوم ہو کہ اس موقع پر یہ کردار یہی کہہ سکتا تھا۔ نمبر 5، جس مقام اور جن لوگوں کا بیان ہے وہ بالکل درست ہو اور ان کی تصویر کھینچ دے۔ نمبر 6، بیان میں قصے کی تکذیب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ابھی کچھ کہا ابھی اس کے خلاف کہہ دیا۔ نمبر 7، کوئی چیز تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 8، ضروری جزیات سلیقے کے ساتھ پیش کیے جائیں۔
نمبر 9، بیان میں فصاحت ہو، جہاں تک ممکن ہو زبان فطری اور سادہ ہو تاکہ قاری کی توجہ قصے پر مرکوز رہے۔ یہ ساری باتیں مولانا حالی نے کہیں کہ ایک اچھی مثنوی میں ان سب کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مثنوی کے اجزاء بے حد ضروری ہیں، ان میں بھی ایک ایک جزو پر شاعر کو پورا دھیان دینا ہے اور پورے خیال کے ساتھ لکھنا ہے کہ کہاں کون سے بیانات، کون سے کردار اور کس طرح کا ماحول آئے گا۔